میں اور میری سہیلی لیسبین یا ہم جنس پرست رشتے میں نہیں ہیں۔ ہمارا ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ روحانی ہے، اس لیے ہم دونوں تقریباً 40 برس سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہم لوگ 70 برس کے ہو چکے ہیں۔ جب ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا تب ہماری عمر تقریباً 30 برس تھی۔ ہمارے ساتھ رہنے کے فیصلے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمیں جوانی کے ان دنوں میں جوش اور اشتعال سے زیادہ سکون کی تلاش تھی، مجھے بھی اور اسے بھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ مجھے اس عمر میں بھی شوخ رنگ پسند ہے، مجھے لپسٹک لگانا اچھا لگتا ہے، لیکن میری سہیلی کو پھیکے رنگوں والی چیزیں پسند ہیں۔ 70 برس کی عمر ہونے کے باوجود میں ہیل والے سینڈل پہنتی ہوں اور وہ ہر وقت سلیپر پہن کر گھومتی ہے۔ میں ٹی وی دیکھتی ہوں اور وہ ہر وقت اپنے موبائل کے ساتھ مصروف رہتی ہے۔ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ بڑھاپے میں تم نے کیا مرض لگا لیا ہے۔ لیکن یہ زندگی ہماری ہے، تھوڑی سی نوک جھونک اور اپنے طریقے سے جینے کی پوری آزادی ہے۔ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ آج کل شادیوں میں شاید اتنا کھلا پن نہ ہو، رشتوں میں امیدیں اکثر زیادہ ہوتی ہیں اور کچھ معاملوں میں رشتے امیدوں کے بوجھ تلے کمزور ہو کر ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ میری شادی ٹوٹ گئی تھی، لیکن زندگی کا وہ باب اب ماضی کی بات ہے۔ اس کے ورق پلٹنا مجھے پسند نہیں ہے۔ بچے بڑے ہوتے گئے اور ایسا اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے۔ میری سہیلی ہمیشہ اکیلا رہنے میں یقین کرتی تھی، آج بھی کرتی ہے۔ ہم ساتھ بھی ہیں اور نہیں بھی۔ اتنے برس بعد آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نئی عادت نہ بنا لیں۔ یہ ہمارے رشتے کی خوبصورتی ہے۔ ہم آج بھی ایک دوسرے کو پوری طرح نہیں جانتے، شاید اسی لیے کشش برقرار ہے۔ کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ دونوں صرف ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے بور نہیں ہو جاتی؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت کم بات کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ملاقات صرف کھانے کی میز پر ہوتی ہے، اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ابتدائی دنوں میں جب ہمارے گھر کام والی آتی تھی تو ہم لوگ بہت ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے۔ وہ ہم لوگوں سے روز پوچھتی تھی کیا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کیا اپنا جو بھی جوان ہو وہ ہمارے ساتھ رہ سکے۔ میں اسے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے کیسے سمجھاتی کہ رشتہ داروں کے معاملے میں ہم بہت خوش قسمت ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ اور اس زندگی کا انتخاب ہم نے اپنی پسند سے کیا ہے۔ وہ خاتون ہمیں روز ڈراتی تھی کہ مرد کی غیر موجودگی میں کسی دن کوئی ہمارے گھر میں گھس آئے گا اور ہمیں مار کر چلا جائے گا، گھر میں چوری بھی ہو سکتی ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر ہنستی تھی۔ ایک دن میں نے اس کو بٹھا کر سمجھا دیا کہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس کی چوری کر کے کسی کو خوشی ملے۔ اس کو میری بات کتنی سمجھ آئی یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن وقتاً فوقتاً وہ ہماری زندگی پر افسوس کا اظہار ضرور کر دیتی تھی۔ سچ یہ ہے کہ ہماری زندگی ویسی ہے جیسے ہم نے سوچی تھی۔ ہم آرام سے سو کر اٹھتے تھے، زندگی میں کسی طرح کی گڑبڑاہٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دونوں نے رشتے کی ذمہ داریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایسا فیصلہ کیا۔ کیا خود اپنی ذمہ داری کم ہوتی ہے؟ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمیں کسی اور سے توقع نہیں رہتی ہے۔ ہم خود اپنی ذمہ داری باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو لگتا ہے ہم دونوں ساتھ رہتے ہیں، یعنی کچھ گڑبڑ ضرور ہے، لیکن لوگوں کی سوچ پر غور کرنا اور اسے سدھارنا میری فطرت میں نہیں ہے۔ اس رشتے میں ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ زندگی میں اگر کسی کے ساتھ گزار سکتے ہیں، لیکن جی اس کے ساتھ سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ تو رہے لیکن زندگی میں دخل اندازی نہ کرے۔ لوگوں کو ہماری متوازن زندگی بڑی عجیب سی لگتی ہے۔